حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پر پیش کرنا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاً دونوں اللہ کی طرف سے وحی پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، جہاں پر ائمہ اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ حدیث قرآن کی مخالفت نہیں کرتی، وہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث کو قرآن کے ظاہر پر پیش کرنے والا قاعدہ نیری جہالت ہے۔ یہ رسالہ للشافعی کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، قرآن کے وہی مفاہیم معتبر ہیں جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے یا وہ امت میں متداول چلے آ رہے ہیں۔ ائمہ اہل سنت کے ہاں قرآن کے مفاہیم اپنی طرف سے گھڑ لینا بجائے خود گمراہی ہے۔ نمبر 3، حدیث کا قرآن سے 3 طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ الف، یا تو حدیث میں وہی چیز بیان ہوتی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی۔ ب، یا پھر حدیث میں وہ چیز بیان ہوتی ہے جو قرآن میں بیان ہو چکی چیز کی تشریح اور تبیین کرتی ہے۔ نمبر 3، یا پھر حدیث میں وہ چیز بیان ہوگی جو سرے سے قرآن میں موجود ہی نہیں۔ یہ بھی بات الرسالہ للشافعی میں موجود ہے، 190 صفحہ پر۔ حدیث کی تینوں صورتیں دینی حجت ہیں۔ مذکورہ قواعد بھی اہل سنت ہی کے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں ائمہ نے بیان کیے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حدیث قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ مگر اہل بدعت کی خیانت کہیے یا جہالت سے تعبیر کیجیے، وہ ان تینوں قواعد کو بیان نہیں کرتے، صرف اتنا بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں امام نے لکھا ہے حدیث قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے حدیث کے ساتھ کھیلتے ہیں اور خواہش نفس اور تعصب کے تحت ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ نواسب کو وہ احادیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں جن میں اہل بیت کے فضائل وارد ہوئے ہوں، تو روافض صحابہ کے فضائل پر مبنی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ بنو قامت ایک حدیث کو قرآن کے عین مطابق قرار دیتے ہیں، مگر انہی جیسا کوئی دوسرا شخص اسی حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دیتا ہے۔ گویا ان کے یہاں فرقہ در فرقہ کی اتنی تقسیم ہے کہ ایک شخص کے قرآنی اصول کے مطابق دوسرا قرآنی اصولوں والا کافر ہوتا ہے۔ دعویٰ دونوں کا قرآن کو اصول بنانے کا ہوتا ہے، مگر وہ قرآن کے نام پر فرقہ وارانہ تعصب کو قاعدہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کا ترجم، ائمہ اہل سنت ان احادیث کو تسلیم کرتے ہیں جن احادیث کو دیگر فرقے قرآن کے خلاف قرار دے چکے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اوپر ذکر کردہ تینوں قواعد ہیں جن پر ائمہ اہل سنت بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ قواعد قرآن و سنت ہی سے لیے گئے ہیں جن کی تفسیر کا یہ محل نہیں۔ مثال لیجیے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قرآن کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ نے کس آیت سے کیا مراد لیا ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی عام ہے، کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ گویا ائمہ اہل سنت کے یہاں سند کی صحت پر اطمینان کے بعد اس کے ساتھ 3 طرح کا تعامل کیا جاتا ہے۔ الف، اس حدیث کا مضمون قرآن میں بیان ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو پھر ٹھیک، یہ الگ سے وہی ہے، اور اگر ہوا ہے تو کیا یہ مضمون قرآن میں اسی طرح بیان ہوا ہے یا کچھ فرق ہے؟ اگر اسی طرح بیان ہوا تو فبیہا، اگر اس طرح بیان نہیں ہوا تو پھر تیسرا تعامل یہ ہوتا ہے، آیا یہ حدیث قرآن کے کسی حکم کو خاص کر رہی ہے؟ جیسے قرآن نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، مگر حدیث نے ہر چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے ایک خاص مقدار کا تعین کر دیا۔ قرآن نے زانی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا، حدیث نے بتا دیا کہ زانی اگر کمزور ہو تو 100 تیلے مارنے سے بھی 100 کوڑے مارنے کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جہاد کا حکم مطلق دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے معلوم ہوا کہ جہاد کہاں کہاں اور کس کس کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن نے حدود نافذ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل نے بتایا کہ حدود کے نفاذ کا حکم ہر شخص کے لیے عام نہیں بلکہ حاکم وقت کے لیے خاص ہے۔ تخصیص کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قاعدے قانون کو بعض مخصوص افراد کے لیے خاص کر دینا، جیسے اوپر مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح حدیث قرآن میں موجود کسی حکم کو منسوخ کر رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی ناسخ ہے۔ اس کی مثالیں ہم اپنے پچھلے مضمون میں ذکر کر آئے ہیں۔ اہل سنت کے یہاں قرآن کے امت میں موجودہ 1400 سال سے رائج شدہ مفاہیم سامنے رکھے جاتے ہیں۔ جس آیت کا جو معنی دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے، وہی معنی سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ حدیث قرآن کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتی ہے۔ جب احادیث کو ان قواعد کے ذریعے قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی حدیث جو اصول محدثین پر ثابت ہو چکی ہو، وہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ائمہ اہل سنت ان تمام احادیث کو مانتے ہیں جن احادیث کو دیگر فرقے قرآن کے مخالف کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ نیز ائمہ اہل سنت کے ہاں اصولی اختلاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تفصیل برائے اجمال،
اس کی چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ منکرین حدیث کے بہت سارے فرقے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا لہذا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل سنت اسے حدیثی وحی کے تحت قبول کرتے ہیں، نیز قرآن ہی کی آیت سے ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے منکرین حدیث قرب قیامت، دجال کی آمد کو افسانہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیشن گوئی قرآن میں موجود نہیں، مگر اہل سنت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ کئی نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، انہیں لگتا ہے کہ قرآن کی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا نظریہ ہے، جبکہ اہل سنت کے یہاں قرآنی آیات کے رائج مفہوم کے مطابق نزول عیسیٰ عین حق ہے۔ اہل سنت اس کا اشارہ قرآن ہی سے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ ائمہ اہل سنت ایسی روایات کو قرآن کے خلاف کہہ کر ٹھکرانے پر بڑی شدت سے رد کرتے ہیں۔ فرق کیسے کریں؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اہل سنت حدیث کو قرآن کے مطابق سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیش کر کے ٹھکرا دے تو اسے رد بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سوال کرنے سے پہلے اوپر بیان کردہ بحث ایک بار پھر ذہن سے دہرا لیں۔ اب سمجھیں، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وحی مانتا ہے، مگر کسی وقت وہ کسی روایت کے راوی کو ضعیف سمجھ کر رد کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا بندہ حدیث کو سرے سے وحی ماننے ہی سے انکار کر دیتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ مانتا ہے کہ حدیث قرآن کی تخصیص کر سکتی ہے، مگر کسی خاص جگہ پر اس پر تخصیص واضح نہیں ہو پاتی، جبکہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حدیث قرآن کی تخصیص کر ہی نہیں سکتی، تو بتائیں سختی کس پر کی جائے گی؟ ایک بندہ حدیث کو قرآن کے اجماعی مفہوم کے مطابق سمجھتا ہے، دوسرا بندہ قرآن کا ایک مفہوم اپنے ذہن سے بناتا ہے، پھر اس کے مطابق حدیث کو رد کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں سختی کس پر کی جائے گی؟ انکار حدیث کا فتویٰ۔ یہاں سب سے پہلے تو میں اہل سنت عوام سے عرض کر دوں گا کہ کسی بھی شخص پر منکر حدیث کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کیا کریں، لیکن صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے اتنا ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی شخص قرآن کا اجماعی مفہوم ٹھکرا کر اپنے ذہن میں ایک مفہوم بناتا ہے، پھر اپنے ذہن کے مطابق حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، تو وہ انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ چونکہ یہ عقیدہ نظریہ صرف حدیث میں بیان ہوا ہے اور قرآن میں بیان نہیں ہوا، لہذا میں نہیں مانتا، تو سمجھ جائیں کہ وہ اہل سنت کے رستے سے ہٹ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کی تخصیص والی حیثیت سے انکار کر دیتا ہے تو وہ انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص پورے ذخیرہ حدیث ہی کو مشکوک کرنے بیٹھ جائے تو سمجھ جائیں کہ راہ سنت سے ہٹ رہا ہے۔ جسے لگتا ہے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہم سے پہلے کسی پر نازل نہیں ہوا، وہ انکار حدیث کے رستے پر چل پڑا ہے۔ جسے حدیث محض تاریخ لگتی ہے وہ انکار حدیث کے رستے پر جا بیٹھا ہے۔ جسے صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر قرآن کی بجائے پچھلی امتوں کی کتابوں سے تفسیر لینے کی ضد ہے، وہ سمجھ آئیں کہ انکار حدیث کا داعی بن کر ابھر رہا ہے۔ جسے لگتا ہے کہ حدیث دین کے کسی عقیدہ و عمل میں اضافہ نہیں کر سکتی، وہ یقیناً انکار حدیث کو دل و جان سے عقیدہ بنائے بیٹھا ہے۔ فتویٰ انکار حدیث۔ اوپر بیان کردہ مکمل صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد آپ منکرین حدیث کی چالوں سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منکرین حدیث جن لوگوں کے اقوال پیش کر رہے ہیں ان میں اور منکرین حدیث میں ڈفرینس کیا ہے، لیکن فتویٰ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی شخص کب منکر حدیث بن جاتا ہے اور کب وہ محض غلطی کر رہا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس کا مکمل طرز عمل دیکھنا لازمی ہے۔ اس کے یہاں اس طرح کے بلنڈرز کی تعداد کتنی ہے، اس نے صرف خطا کر دی ہے یا وہ حجیت حدیث ہی کا انکاری ہوا بیٹھا ہے۔ یہ عام عوام سے زیادہ علماء کے کرنے کا کام ہے، اور علماء کرتے رہتے ہیں، جس میں علماء سے جلد بازی بھی ہو سکتی ہے، فتویٰ لگانے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، فتویٰ درست بھی ہو سکتا ہے، مگر عوام کو صرف غلط اور صحیح کے امتیاز کی ضرورت ہے، سوا اس کے ان پر کچھ ضروری نہیں۔ تحریر ابو الوفا محمد حماد عصری۔